الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ بروز قیامت وہ اس حال میں اٹھے کہ اللہ رب عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ درس قرآن میں آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 195 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے کنجوسی اور بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے اگر جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو یوں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان اور مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر کے یا پھر کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نمبر 2، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے بعض کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے کہا جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو مال ہمارا ضائع ہو گیا ہے اس کی درستی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرما دیا کہ ہلاکت و جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستگی میں لگ جانا ہے۔ نمبر 3، انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ و خیرات کرتے رہتے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 4، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترک کر دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے اور فضول خرچی کرنا بھی ہلاکت ہے۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کی تقاریب یا بہت سے دوسرے زندگی کے معاملات میں بے جہاں پیسہ لٹاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کے متعلق ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بغیر کسی ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب کام حرام ہیں، چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بھی بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا
اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے وہ ہمیشہ کھاتا رہے گا۔ اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا، قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام موت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ یہاں اس آیت میں مراد یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ان کے فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر کسی سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج کی تعریف دراصل کیا ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ اور نمبر 3 طواف زیارت یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا جو کہ مخصوص ایام میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حج کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع اور نمبر 3 حج قران۔ حج افراد سے مراد وہ حج ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور حج تمتع سے مراد ایسا حج ہے جس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہو جانے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتیں بلکہ جاری رہتی ہیں۔ عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرہ میں 2-3 خاص کام کرنے ہوتے ہیں۔ عمرہ میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد حلق کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ تو اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہاں حج کے متعلق ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرے کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے کسی دشمن کا خوف ہو یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے، تو ایسی حالت میں تمہیں احرام سے باہر آ جانا پڑے تو اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا پھر جو تم میں بیمار ہو۔ احصار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان یہاں یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔
یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے بھی کافی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا شریعت نے مجبوری کے ساتھ اور بغیر مجبوری کے ساتھ کیے گئے افعال میں فرق رکھا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو وہ گنہگار بھی ہوگا اور اس پر فدیہ دینا بھی لازم ہوگا، اور اگر مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا تو گنہگار تو نہ ہوگا لیکن فدیہ پھر بھی دینا پڑے گا۔ چنانچہ مجبوری والے کو فدیہ میں کچھ رعایت دی گئی ہے۔ جہاں دم کا حکم ہے، وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم یعنی قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے۔ اور اگر اس جرم میں صدقے کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ اگلے جز میں فرمایا گیا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ اس سے الگ ہوتی ہے۔ اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن رکھ لے۔ اکٹھے رکھے یہ الگ الگ دونوں کو اسے اختیار حاصل ہے، اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ حج کی جو 3 قسمیں اوپر بیان کی گئی ہیں، شریعت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کن حالات میں اور کن کن لوگوں پر یہ قسمیں جائز ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اگلے جز میں فرمایا گیا حاضر المسجد الحرامی، مکہ کے رہنے والے۔ حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل، جس طرح ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہم لوگ پاکستان سے جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اسی طرح بہت سے لوگ باقی ملکوں سے آتے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے کہ حج تمتع یا حج قران صرف ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جو کہ آفاقی ہیں، یعنی میقات سے باہر سے آتے ہیں۔ جو لوگ میقات میں رہتے ہیں، اس کی حدود میں رہنے والوں کے لیے نہ تو حج تمتع کی اجازت ہے اور نہ ہی حج قران کی، وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حج اور عمرہ کے تمام احکام اور فضائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسے اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی آگاہی حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔